اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کائنات کے اندر جتنا نظام جاری ساری ہے یہ سارا اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ جس دن اللہ رب العزت اپنا امر اٹھا لیں گے تو کائنات کا جو ربط جو نظم کائنات کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نظم اور ربط یہ ہم آہنگی نہیں رہے گی۔ دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، نہ آسمان آسمان رہے گا، نہ زمین زمین رہے گی۔ زمین کے اذا دکت الارض دکن دکا جیسے قرآن میں آیا اللہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، آسمان ختم ہو جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، سارا نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ تو اللہ نے جتنا نظام چلایا ہے یہ سارا نظام اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے چلایا ہے۔ انسان نے بہت سی اچیومنٹس کی ہیں موجودہ دور میں، یہاں تک کہ سمندروں میں انسان تیرنے لگ گیا ہے، ہواؤں میں انسان اڑنے لگ گیا ہے، خلا کو مسخر کر لیا ہے، چاند پر انسان نے اپنے قدم جما دیے ہیں اور اس سے آگے سیاروں اور ستاروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن جس قدر ہم نے آج سائنٹیفکلی اور ٹیکنالوجیکلی ہم نے جتنی ترقیاں کی ہیں، ان ترقیوں کی معراج تک پہنچنے کے باوجود اب بھی ایسی قوت کائنات کے اندر ہیں کہ جن پر انسان ابھی تک فتح نہیں پا سکا۔ ہوا کی قوت کو دیکھ لیں، ہوا ایسی طاقت ہے کہ ایک بار ہوا کا مزاج بگڑ جائے تو انسان کے پھر بس کی بات نہیں ہے کہ ہوا کا مقابلہ کر سکے۔ امریکہ کے اندر ٹورنیڈو چلتے ہیں، 30 قسم کے جکھڑ ہوتے ہیں، بگولے ہوتے ہیں، اور اتنی ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے کہ کیلیفورنیا میں ایک بار طوفان آیا اس ہوا کا، اس کو ٹورنیڈو وہاں پر کہتے ہیں۔ ایک کار کھڑی ہوئی تھی، اس کار کو اس ہوا نے اٹھایا، 300 کلومیٹر تک وہ کار ہوا میں اڑتی ہوئی گئی اور دور جا گری۔ کار کو اٹھایا 300 کلومیٹر تک اور دور 300 کلومیٹر اس کو دور جا پھینکا۔ اتنی طاقتور، کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، قوم عاد اور سمود، کہ اللہ نے ان پر کیا ہے ہوا بھیجی اور وہی ہوا ان پر آئی اور ان کو غاروں سے نکالتی، بلندیوں کی طرف لے جاتی اور زمین پہ ان کو پٹختی، ان کی آنتیں باہر پڑی ہوئی ہوتی۔ 7 راتیں 7 لیال و 8 ایام اور 8 دن اللہ نے ان قوموں پر ہوا چلائی، بڑی بڑی قوموں پر۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے کہا ایسے زمین پر پڑے ہوئے تھے، قرآن میں اللہ تصویر کشی کرتا ہے، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کٹی ہوئی کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں، اس طرح اوندھے منہ، خاویہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ تو ہوا ایسی طاقت ہے کہ آج انسان ابھی تک ہوا کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ دوسری قوت پانی ہے۔ پانی کا مزاج بگڑ جائے تو وہ پانی جو انسان کو زندگی دیتا ہے، پانی کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہے، لیکن یہی پانی کا مزاج بگڑ جائے تو پھر اس پانی کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی حالیہ سیلاب میں کتنی تباہی مچائی، ہاں چند ہی دنوں کے اندر پورے ملک کے اندر کتنی تباہی اس سیلاب نے مچائی، لیکن انسان کچھ نہیں کر سکا۔
یہی پانی سونامی کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر پورے پورے ملکوں کے نظام بدل جاتے ہیں مکمل طور پر. آچے کے صوبے میں سونامی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو کیا ہے، وقت کے مختصر لمحات کے اندر 1,65,000 آدمیوں کو ختم کر دیا پانی نے. وقت کے بڑے مختصر لمحات تھے، چند منٹ تھے کہ 1,65,000 انسانوں کی لاشیں ہمیں نظر آ رہی تھی، اور ان لاشوں کو کرینوں کے ساتھ اکٹھا کیا جا رہا تھا. انسان ان لاشوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے علاوہ آگ ایک ایسی طاقت ہے کہ آگ کا مزاج جہاں بگڑا ہے پھر انسان اس آگ پر قابو نہیں پایا. قیامت کے دن بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے یمن سے ایک آگ نکلے گی، اور یہ آگ پورے انسانوں کو شام میں جمع کرے گی. ملک کے شام کے اندر میدان حشر سجے گا، وہاں پہ جا کر یہی آگ ہوگی، سب کو لے جائے گی، وہاں پہ جمع کر دے گی. لیکن اس آگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. امریکہ کے جنگلوں میں اب بھی کبھی کبھار آگ لگ جاتی ہے، اور 3 مہینے پوری مشینری استعمال ہوتی ہے، فضائی مشینری پوری استعمال ہوتی ہے، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکتا. ایک بار قزاقستان کے کنویں میں کسی فنی خرابی کی وجہ سے کنواں کھودا جا رہا تھا، تو اس کنویں کے اندر فنی خرابی کی وجہ سے آگ لگ گئی. 2 سال تک قزاقستان کی حکومت کوشش کرتی رہی، بڑے بڑے انجینئروں نے کوشش کی، لیکن اس آگ کو وہ نہ بجھا سکی. آخرکار قزاقستان کی حکومت نے اعلان کیا کہ پوری دنیا کو کہا کہ جو آدمی آ کر اس کنویں کی آگ بجھائے گا، کنویں کا جتنا بھی پرافٹ ہے اس کو آدھا شیئر اس میں سے ملے گا. لیکن ساری دنیا کے انجینئر آئے، لوگ آئے، لیکن اس آگ پر قابو نہ پا سکے. یہاں تک کہ کئی سال تک وہ آگ لگی رہی. پیٹرول جب ختم ہوا تو وہ آگ بجھی، اور کہتے ہیں کہ اس کا ایک شعلہ 3 کلومیٹر لمبا شعلہ تھا. اس کا 3 کلومیٹر لمبا اس کا شعلہ تھا. تو ایسی طاقت ہے. اور ایک زمین ہے، مٹی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ انسان اس کے آگے بے بس ہے. زلزلہ آ جائے نا، سیزمالوجی ہم نے پورا مضمون رکھا ہے یونیورسٹیوں میں، کالج کے لیول پر، سیزمالوجی، علم زلزلیات. تو بہت کچھ اس بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد، بہت کچھ ریسرچ کرنے کے بعد بھی آج بھی انسان نہ زلزلے کا پتہ چلا سکتا ہے صحیح طور سے، اور نہ اس پر قابو پا سکتا ہے. زمین ایک بار حرکت کرے بس پھر سارا نظام تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے. یہ جو مؤذن 4 بار اذان دیتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں ہوا سے بھی بڑا ہوں، میں پانی سے بھی بڑا ہوں، میں آگ سے بھی بڑا ہوں. تو جتنی 4 طاقتیں ہیں میں زمین سے بھی بڑا ہوں. تو 4 طاقتیں جن کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کہتا ہے ان 4 طاقتوں سے بھی بڑا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ 4 ڈائریکشن ہے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، تو اللہ مؤذن سے 4 بار اذان کہلواتا ہے کہ مشرق والو سنو، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر کرتا ہے، مغرب والو تم بھی سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر کرتا ہے، شمال والے تم سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے. جنوب والے تم بھی سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. اذان کی جب آواز سنتے تو ان کی چادر جو ہوتی تھی ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، ان کے چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، ان کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی. اور پوچھا جاتا کہ آپ اذان کی آواز سن کر کیوں گھبرا جاتے ہیں اتنے؟ تو کہتے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو اس کی نیند اور اس کا آرام اور اس کی راحت ختم ہو جائے اور اس کی نیند اس سے اڑ جائے. اور ایک بار ایک واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں ایک لوہار رہتا تھا. تو جب بھی اذان کی آواز
ہوتی تو جب بھی اس نے ہتھوڑا اٹھا رکھا ہوتا تھا، اس کی عادت تھی کہ اذان کی آواز ہوتی تو اگر ہتھوڑا اس نے اٹھا رکھا ہوتا تھا تو وہ ہتھوڑا اذان کی آواز سن کر پھر مارتا نہیں تو اس کی ضرب نہیں لگاتا تھا، اس کو آرام سے رکھ دیتا تھا، سیدھا جاتا وضو کرتا اور مسجد کی طرف چلا جاتا تھا، پھر نماز ادا کرتا تھا۔ اس کی یہی روٹین رہی۔ اس حالت میں اس کی موت آئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مجھے دوسرا درجہ ملا ہے۔ اور پوچھا کہ کس بات پر ملا ہے؟ انہوں نے کہا اذان کی آواز کا جو میں ادب کیا کرتا تھا اور میں کام کو روک دیا کرتا تھا اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگایا کرتا تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ مقام دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہم حضور کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا، جب اذان دی جاتی، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ، تو یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میری یوں کیفیت ہو جایا کرتی تھی جیسے میں نبی کو نہ پہچانتی ہوں اور نہ نبی مجھے پہچانتے ہو۔ اذان کے بعد پھر یہ ان کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہستی ہے کہ روزانہ 1000 کے بارے میں کتابوں میں آئے 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے نفل، اور سفر ہو یا حضر ہو تہجد کی نماز انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ اور جب یہ وضو کرتے تھے تو وضو کرتے ہوئے ان کے چہرے کا رنگ بالکل زرد ہو جایا کرتا تھا اور جسم ان کا کانپنا شروع کر دیتا تھا۔ کوئی سے کہتے حضرت یہ وضو کرتے ہوئے یہ کیفیت کیوں آپ پر طاری ہوتی ہے؟ تو جواب میں کہا کرتے تھے اتدرون من بین یدیا من ارید ان اقوم، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کس کے سامنے میں نے ابھی کھڑا ہونا ہے؟ تمہیں اس چیز کی سمجھ آ جاتی کہ وضو کرنے کے بعد کس ہستی کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے تو تم پر بھی یہی کیفیت ہوتی جو میری کیفیت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ صحابی ہیں غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 سال تک یہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک مجھے نہیں یاد کہ مسلسل 20 سال تک کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد کے اندر موجود نہ ہوں۔ پورے 20 سال تک مجھے یاد نہیں ہے مسلسل کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ کبھی کبھی وضو کر کے رات کو نفلوں کے لیے ٹھہرتے تو رکوع میں ساری رات رکوع میں گزار دیا کرتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو سجدے میں ساری رات گزار دیا کرتے تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آئی ہے قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ کون نہیں چاہتا کہ میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کروں؟ میرے نبی فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز میں۔ اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہتے ہیں نا اذان کا تو کیا کہتے ہیں حضور پاک؟ ارہنی یا بلال، بلال اذان دو ہمیں راحت دو، راحت۔ ارہنی یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، جاؤ اذان دو ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ارہنی یا بلال۔ اور یہ نماز یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ نماز آئی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے نبی گزرے، اللہ نے نماز سابقہ ساری امتوں پر، سارے انبیاء پر فرض کی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 اگر آپ کھولیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ہوا قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اقیموا الصلاۃ، کہ تم لوگ نماز پڑھو۔ بنی اسرائیل کو حکم اللہ پاک نے دیا تھا
अकीम उस्सलात के तुम लोग नमाज पढ़ो। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह यूनुस की आयत नंबर 67 में आता है कि अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया था अकीम उस्सलात। या अकीम उस्सलात के जो अल्फाज हैं सूरह यूनुस में, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल हुए। अल्लाह ने उन्हें भी कहा था तुम नमाज पढ़ो। सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 अगर आप खोलें तो हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं या बुनैया अक़िमिस सलात, मेरे बेटे नमाज पढ़ा कर, मेरे बेटे नमाज पढ़ा कर। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 40 अगर आप खोले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। हम हर नमाज की अतहियत में आखिर में ये दुआ अक्सर पढ़ा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 40 में, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना। और इसी तरह आप कुरान पाक में सूरह मरियम की आयत नंबर 55 निकालें तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में आया है कि काना यअमुरु अहलहु बिस्सलात, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दिया करते थे। और सूरह मरियम ही की आयत नंबर 31 आप देखें, ईसा अलैहिस्सलाम भी छोटे हैं, झूले के अंदर पड़े हुए, और क्या कह रहे हैं, वह औसानी बिस्सलात, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम झूले में हैं, अभी छोटे हैं, और कहते हैं वह औसानी बिस्सलात, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ूं। और सूरह ताहा की आयत नंबर 132 अगर आप निकालें, वहां पे अल्लाह अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, वअमुर अहलका बिस्सला वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी नमाज की पाबंदी करो, ला नसअलुका रिज़्का, हम आपसे रिस्क नहीं मांगते, नहनु नरज़ुकुक, रिस्क तो आपको हम देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, और आक़िबत किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके अंदर तकवा पाया जाता है, मुत्तकीन के लिए। इस उम्मत को, हुजूर की उम्मत को जितना हुक्म नमाज का दिया है कुरान के अंदर, इस कदर अमर और किसी चीज का कुरान के अंदर नहीं दिया गया। उलमा ने लिखा है 708 मरतबा कुरान में नमाज का ज़िमनन जिक्र आया है, 708 मरतबा। 109 मरतबा कुरान पाक के अंदर नमाज का सराहतन जिक्र आया, वाज़िहतन जिक्र आया। और अल्लाह ने ईमान वालों को बराह रास्त 74 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। एक बार नहीं कहा अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ो, कुरान में 2 बार हुक्म नहीं दिया, 74 बार पूरे कुरान को आप पढ़ें, तिलावत करें शुरू से लेकर आखिर, आप गिने 74 मरतबा अल्लाह ने हुक्म दिए हमें किस चीज का, अकीमुस्सलात। जगह जगह पर अल्लाह कहते हैं अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, 74 बार हुक्म दिया है। जैसे हदीस में है ना, मैं अक्सर कहा करता हूं, अल्लाह जैसे आया ना, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, ज्यादा मोहब्बत करता है, तो 74 में से 70 निकाल ले तो 4 तो फिर भी बाकी बचते हैं ना। आदमी पकड़े जाने का तो फिर भी खतरा है। इसलिए उलमा ने लिखा है, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता ना, अजान की आवाज सुनता है, उसको पता है नमाज का टाइम नहीं पढ़ता, ये अल्लाह के कितने हुक्मों को तोड़ता है, 74 हुक्मों को तोड़ता है। क्योंकि 74 बार अल्लाह ने इसको कहा नमाज पढ़ो, और ये नमाज नहीं पढ़ता, ये 74 हुक्मों को तोड़ रहा है अल्लाह के। नमाज इतनी मुहतमिम बिशान चीज है कि आप जो नियत हम करते हैं, आप सूरह बय्यना की आयत नंबर 5 देखें, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अल्लाह ने नियत का भी जिक्र कुरान के अंदर किया है। और उसके बाद हम कयाम करते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 238 आप देखें, क़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, हाँ, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ नमाज में झुके झुके। तो अल्लाह ने कयाम का भी जिक्र किया है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 आप देखें तो जो कयाम में किरात पढ़ी जाती है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, हाँ, जिस कदर सहूलत से हो सके, हाँ, कुरान पढ़ो, कुरान की किरात करो।
تو اللہ نے ہمیں جو نماز کے قیام میں قرات کی جاتی ہے اس کا بھی اللہ نے حکم قرآن کے اندر دیا ہے. اور سورہ بقرہ کی آپ آیت نمبر 43 نکالیں، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو اللہ نے نماز کے رکوع کا بھی ذکر کیا ہے. اور رکوع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. سورہ الحق کی آیت نمبر 52 آپ کھولیں، فسبح بسم ربک العظیم. اللہ نے سورہ الحق کی آیت نمبر 52 میں یہ جو رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور 2 سجدے ہم کرتے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں ایک سجدے کا ذکر ہے، اور سورہ الگ کی آیت نمبر 19 میں دوسرے سجدے کا ذکر ہے. آیت میں نہیں پڑھتا، پھر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. ترجمہ، ایک سجدہ سجدہ عبودیت ہے، دوسرا سجدہ سجدہ قربت ہے. ایک سجدہ آدمی کرتا ہے یہ عبادت ہے، عبودیت ہے، بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. اور دوسری بار سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. دوسرا سجدہ سجدہ قربت ہے. اور سجدے کے اندر ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 میں دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کر. تو اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. 5 نمازیں ہیں قرآن میں، دیکھیں اللہ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 آپ دیکھیں، اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا. فجر کے وقت آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں فرشتوں کا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 دیکھیں، اللہ نے وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، ظہر کی نماز کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 آپ دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ آپ نمازوں کی حفاظت کریں اور درمیانی نماز کی حفاظت کریں. فجر، ظہر اور اس کے بعد مغرب، عشاء، درمیان والی کیا ہے؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 آپ دیکھیں تو اس میں اللہ پاک نے من آناء اللیل فسبح واطراف النہار، کہ آپ رات کی جب تاریکی چھا جائے تو آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، تسبیح بیان کریں، اور دین کے دونوں کناروں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں. اللہ پاک نے مغرب کی نماز کا بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے. اور سورہ النور کی آیت نمبر 58 میں من بعد صلاۃ العشاء، صلاۃ عشاء کے بعد، تو اللہ نے عشاء کی نماز کا بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے. وضو ہم کرتے ہیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 دیکھیں تو اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ نے وضو کا ذکر کیا ہے. وضو نہ ہو نا اور پانی نہ ملے تو اللہ پاک کہتے ہیں نماز پھر بھی پڑھو. فلم تجدوا ماء، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے. اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر کے نماز پڑھو. نماز آپ نے پڑھنی ہے. دشمن آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے، آپ دشمنوں میں گھر جائیں، ہر طرف سے کافروں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، دشمنوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز کو تم قصر کر لو. اگر تمہیں ان خفتم، تمہیں خوف ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تو کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تو نماز پھر بھی پڑھو، جسے صلاۃ خوف کہتے ہیں. پھر بھی پڑھو، تھوڑی کر کے پڑھو جو ترتیب شریعت نے بتائی ہے. نماز معاف نہیں ہے، دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، نماز پھر بھی آپ پڑھیں گے، پھر بھی پڑھے نماز کو. تو اس لیے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں شروع سے لے کر آخر تک. تو جس قدر تاکید اللہ پاک نے ہمیں نماز کی ہے، اس قدر تاکید اللہ پاک نے اور کسی چیز کی بھی نہیں کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، بڑی عجیب آیت ہے. تحویل قبلہ سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. ابھی تک خانہ کعبہ قبلہ کا حکم نہیں ہوا تھا، قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آیا تھا. اس سے پہلے خانہ کعبہ کے حکم کے آنے سے پہلے صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف 17 مہینے نماز پڑھتے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کب حکم آئے گا. وہ اپنے باپ دادے والا قبلہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ کب ہمیں ملے گا. اللہ پاک قرآن پاک کو کھولے نا، اللہ پاک کہتا ہے نبی سے کہ
ہم دیکھتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء کہ ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہم تیرے رخ کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف تو چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تو اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو پھیر لے کدھر؟ مسجد حرام کی طرف۔ جب بھی نماز پڑھو تو اپنے چہرے کو کدھر؟ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ تو یہ حکم آنے کے بعد صحابہ کرام تھوڑے پریشان ہوئے کہ 17 مہینے ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں، وہ نماز آیا کہ قابل قبول ہوگی کہ وہ ہماری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جو ہم دوسرے قبلے کی طرف پڑھتے رہے؟ تو اللہ نے عجیب آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، اللہ پاک نے عجیب فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ وہ نماز کے پریشان تھے، ہاں اللہ نے نماز کا نام کیا رکھا؟ ایمان، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے تو مالک جو جہنم کا داروغ ہے ان سے پتہ کرے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ وہ کیا عمل تھا، وہ کیا بدعملی تھی، وہ کیا ایسا کام تھا جو تم لوگوں نے کیا جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے؟ تو پہلا وہ جس چیز کا ذکر کریں گے جواب میں کیا کہیں گے؟ جہنمی کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہیں گے لم نکن من المؤمنین، لم نکن من المسلمین، نہیں، یہ نہیں کہیں گے، مسلمان تھے، مومن تھے، لم نکن من المصلین۔ جواب کیا ہوگا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر اتنے اہتمام سے نمازوں کے تذکرے صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً اور واضحتاً تذکرے ہیں، واضحتاً احکام ہیں، اور اتنا زیادہ اللہ پاک نے تاکید کی ہے نماز کی۔ اس لیے آپ احادیث کو کھولیں تو نماز کے بارے میں اللہ پہ نبی نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آیا ہے لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ہے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ جس کی نماز نہیں ہے اس کا نبی کیا کہتے ہیں؟ بے ایمان، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا دین، وہ لا دین ہے، بے دین ہے۔ آج تم بے نمازی کو کہو بے دین، پریشان آپ کو بھی کرے گا، خود بھی ہو جائے گا لیکن آپ کو بھی کرے گا۔ آپ کسی بے نمازی کو کہیں بے ایمان، نبی فرماتے ہیں لا ایمان، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں ہے، لا دین، وہ لا دین ہے، بے دین ہے، اس کا دین ہے ہی نہیں، لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں ہے۔ دوسری جگہ نبی فرمانے لا سہم فی الاسلام، اسلام میں اس کا حصہ ہی نہیں ہے، لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں ہے۔ جس کی نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے۔ بین العبد و بین شرک، بین العبد و بین شرک، وہ کیا ہے؟ عبد اور شرک کے درمیان ڈسٹنس کس چیز کا ہے؟ کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا، نماز چھوڑ دینا۔ بندے اور شرک کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس نے نبی نے فرمایا واضحاً من ترک صلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے وہ نبی کی امت سے خارج ہو گیا، وہ ملت سے خارج ہو گیا۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد اشرک، نبی کے الفاظ ہیں، کوئی مولویوں کے فتوے نہیں ہیں۔ حضرت پاک فرما رہے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے شرک کیا، شرک۔ کیوں فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ ایک عمارت ہے نا، اس کی چھت اور ستون کو آپ ہٹا دیں ساری چھت زمین پر گر جائے گی۔ نماز کو اللہ نے دین کا کیا کہا ہے؟ یہ دین کا ستون ہے، ستون۔ من اقامہ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا۔ ومن ہدمہ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو گرا دیا یوں سمجھے اس نے دین کی ساری عمارت کو گرا دیا، ساری عمارت کو گرا دیا۔ عجیب حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع
منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیب الجفا کل الجفا والکفر والنفاق سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر منافقت ہے، والکفر والنفاق، جفا کیا؟ ظلم. نبی فرماتے ہیں سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر منافقت ہے. من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ، کہ آدمی سنتا ہے مؤذن کی آواز کو کہ وہ آذان دے رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، فلا یجیبو، اور وہ جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. نماز کے اذان کے 2 جواب ہیں، علماء نے لکھا ہے. ایک جواب سنت ہے اذان کا، ایک جواب واجب ہے. سنت کیا ہے؟ مؤذن جیسے اذان دے آپ بھی ساتھ ویسے الفاظ کہیں، حی علی الصلاۃ پہ کیا کہے؟ لا حول ولا قوت پڑھے. یہ جواب دینا کیا ہے؟ سنت ہے. اور جا کر نماز پڑھنا یہ بھی نماز کا جواب ہے، اذان کا جواب ہے. اور جا کر نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. قولی جواب کیا ہے؟ سنت ہے. اور عملی جواب کیا ہے؟ وہ واجب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حدیث فرمائی اس کے بعد کوئی حدیث نہیں ہے. آخری، سب سے آخری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماری کی حالت ہے، آخری حدیث ہے، کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. 2 بار کہتے ہیں الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے سبارڈینیٹس ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام جو ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. حقوق العباد کا 1 بار ذکر، حقوق اللہ کا 2 بار کا ہے. الصلاۃ 2 بار تذکرہ کیا ہے، 2 بار تذکرہ ہے. اس لیے حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اول ما سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال قیامت کے دن ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ حدیث میں ہے عن الصلاۃ، وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ پتہ کرے گا میرے بندے نماز بھی پڑھتے تھے، میرا مؤذن 5 بار تمہیں بلاتا تھا، 5 بار میں اعلان کرواتا تھا حی علی الصلاۃ، او نماز کو، حی علی الفلاح، او کامیابی کو. کتنے زور سے آج کل تو لاؤڈ سپیکر ہے. تو تم نماز پڑھتے تھے؟ پہلا سوال اللہ رب العزت کو ہوگا. اس لیے فقہاء نے ماں سوائے چند مستثنیات کے، فقہاء نے نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں فرمائی. شریعت میں نماز ماں سوائے چند صورتوں کے نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. ایک آدمی سخت بیمار ہے نا، سخت بیمار ہے، ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا نا، حدیث ہے فصلی بنا قاعدا، تو وہ کیا کرے؟ بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار ہے بیٹھ نہیں سکتا. حدیث ہے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر استطاعت نہیں ہے نا بیٹھنے کی تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، اشارے کرے، سر کے اشارے کرے. نماز معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک آدمی آپریشن تھیٹر کے اندر موجود ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اور اس کے سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور نماز کا وقت ہے اور نماز کا وقت جانے والا ہے. پانی اس کے لیے منع ہے، وضو کرنا. اسٹریچر کے اوپر پڑا ہوا ہے، خون آلودہ ہیں اس کے کپڑے، نماز کا وقت جانے والا ہے اور پانی بھی منع ہے اس کے لیے، اور یہ ہوش و حواس میں، ہوش میں آ گیا ہے. تو اس وقت بھی یہ تیمم کرے گا، کوئی اینٹ میٹ منگوا کر تیمم کرے اور اسی اسٹریچر پہ اشارے، سر کے ہلکے ہلکے اشارے کر کے نماز اس وقت بھی پڑھے گا. معاف نہیں ہے. کس صورت میں معاف ہے اور کس صورت میں نہیں ہے؟ ایک آدمی اتنا بیمار ہے، اتنی نقاہت ہے کہ وہ کہاں بے ہوش ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے فی المغمى علیہ یوما ولیلۃ، کہ پورا دن اور رات وہ کیا ہے 5 نمازیں جو ہیں وہ بے ہوش رہتا ہے، 5 نمازوں تک وہ بے ہوش رہتا ہے. اور کہا گیا یقضی، 5 نمازوں تک بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد ہوش میں آیا تو یہ نماز کی قضا کرے گا. معاف نہیں ہے اس پر. معاف کس صورت میں؟ اگر یہ 6 نمازیں مسلسل بے ہوش رہتا ہے، 5 نہیں کتنی، 6 نمازیں مسلسل بے ہوش رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہوش آتا ہے
تو پھر اس پر وہ 6 نمازیں کیا ہیں؟ معاف ہیں. 6 ہیں، 7 ہیں، جتنی ہیں، 5 سے زیادہ پھر معاف ہیں. اگر 5 نمازوں تک یہ بے ہوش ہوا ہے اور یہ ہوش میں آ جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کی پہلے نماز قضا نہیں ہوئی تو پہلے پہلے یہ کیا کرے گا؟ پہلے یہ ان نمازوں کو پڑھے گا جو 5 اس کی قضا ہوگی. اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں شریعت میں. پہلے 5 نمازیں جو قضا وہ پڑھے گا اور اس کے بعد جو موجودہ وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی ہے اس کو بعد میں پڑھے گا. اس طرح اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. ہاں اگر پہلے زندگی میں بہت نمازیں قضا ہوئی ہے اور صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر تو وقت والی نماز پڑھے اور دوسری جو ہے 5 جو ہے اس کی قضا لوٹائے. تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اس لیے فقہا نے کیوں قرآن پاک میں کتنے سخت احکام، جگہ جگہ حکم، جگہ جگہ حکم. ایک جگہ پہ تو اتنا کہا گیا ہے، غالباً قرآن کی آیت ہے کہ نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ بنو. نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے صحابہ ہیں. یہ تینوں کہتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یہ بندہ اسلام سے نکل گیا، یہ کافر ہو گیا. یہ ان 3 بڑے بڑے صحابہ کا، اور اس کے ساتھ کئی صحابہ ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز، کون؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور عبداللہ بن مسعود جن کی احادیث پر ہمارے امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنیاد ہے، جن کی احادیث کی روایات پر. یہ تینوں صحابہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور ائمہ میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، نہ پڑھے، جان بوجھ کر قضا کرے، یہ بندہ مذہب سے نکل گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر یہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے. اور 3 اماموں کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دینا چاہیے. کون سے امام؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے. اسلامی حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں اور تلوار اٹھائیں اور یا پسٹل سے، ہمارا نہیں ہے، اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے. تو کیا ہے؟ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے. امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں وہ کہتے ہیں اس کو کیا ہے؟ قید کر دیا جائے اور اس کو پھر سزا دی جائے، مارا جائے. ٹھیک ہے، خون نکل آئے جسم سے، اور اس کو کہا گیا توبہ کرو. یہ توبہ نہ کرے پھر اس کو مارو جسم پر، پھر خون نکل آئے، پھر اس کو کہو توبہ کرو. پھر توبہ نہ کرے پھر مارو پھر خون نکل آئے. اس حال میں اس کو ختم کر دو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حال میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا بے نمازی پیر کا قتل 100 کافروں کے قتل سے بہتر ہے؟ کیوں فرمایا کہ بے نمازی پیر ہوگا تو اس کی مریدوں کی لائن بھی تو ساری بے نمازی ہوگی نا. یہ کتنا گمراہ کر رہے امت کو. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کتابوں میں، کہتے ہیں بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو نماز کی اتنی وعیدیں ہیں. یہ تو میں نے بڑی سرسری طور پر چند احادیث، چند اقوال بیان کیے، پر نماز کے بارے میں اتنے اقوال اور اتنی احادیث ہیں کہ اگر بندے کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے نا تو وہ تو اس کے لیے تو ایک حدیث کافی ہے اور قرآن کی ایک آیت کافی. اللہ نے حکم دیا ہے بس نماز، تو ہم اللہ کے حکم کے مکلف ہیں. ہمیں مزید کسی چیز کا، اللہ نے ایک بار حکم دے دیا نا تو بس ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حکم مکلف ہیں، ہم نماز پڑھیں گے. اور جو نہ پڑھے تو اس کے لیے تو آپ پورا قرآن کھولیں اور پوری احادیث اس کے سامنے پڑھیں اور پورے اقوال ائمہ پڑھیں، اقوال صحابہ پڑھیں، اقوال تابعین پڑھیں. اللہ پاک کی طرف سے اگر ہدایت کے دروازے نہیں کھلے اس پر تو یقینی بات ہے یہ چیزیں اس پر اثر نہیں کریں گی. تو نماز کے متعلق اتنی وعیدیں آئی ہیں، اتنی وعیدیں کہ اگر آدمی پڑھ اور سن لے نا تو انسان کام جاتا ہے. اور جو نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے اتنے فضائل آئے ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ فضائل کا آدمی کو پتہ چل جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر نماز کا وقت ہوگا نا وہ بھاگ کر جائے گا. ایک بار پروفیسر غلام مرتضی ملک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سعودی عرب میں 11 سال ٹیلی ویژن پر پروگرام چلا کرتا تھا
سمجھیے اسلام کو، اس پروگرام کا نام تھا، پروفیسر غلام مرتضیٰ ملک، بہت قابل بندے تھے، لاہور کے تھے غالباً. تو وہ کہتے میں سعودی عرب میں تھا تو ایک بندے کی دکان پر گیا، میں نے اٹیچی کیس خریدنا تھا، میں نے اٹیچی کیس کا سودا کیا اور میں جو ہی پیسے نکالنے لگا نا تو اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی. تو کہتا ہے وہ بندہ مجھے کہتا ہے، عربی تھا، کہتا ہے خلاص. میں نے کہا حضرت ابھی تو اذان ہے، 15 منٹ ہیں، ابھی یہ پیسے لو مجھے اٹیچی کیس کو. اس نے کہا یا شیخ یہ اب سودا نہیں ہو سکتا، اب نماز کے بعد سودا ہوگا. اس نے کہا ابھی تو ٹائم ہے، اب سودا تو ہو گیا، یہ پیسے لو اور اٹیچی کیس مجھے دو. کہتے ہیں یا شیخ اتق اللہ، کہتے مجھ سے کہتے کہ اے شیخ اللہ سے ڈرو. کیا تم نے نہیں سنا قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب بھی اذان کے لیے بلایا جائے تو پھر کیا ہے، تجارت کو چھوڑو اور اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں میں نے اسی وقت پھر کیا ہے، میں نماز ادا کی، اس کے بعد میں واپس آ کر اسے چیز خریدی. ایسا ہی ایمان، سودا ہو گیا ہے، اٹیچی کیس دینا ہے، کیا ہے اٹیچی کیس حوالے کیا، پیسے لیے، اور لیکن نہیں، اذان کی آواز اب ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد کاروبار کیا ہے، اللہ نے وذروا البیع قرآن میں حکم دیے، بھائی تجارت کو کیا ہے چھوڑ دو، اب دکانیں بند کرو، کاروبار کو چھوڑو، اب اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اب اللہ ہمیں بلا رہا ہے نا، بس اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. تو اس لیے نماز کے اتنے فضائل ہیں. آپ دیکھیں آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ ہے معاشی مسئلہ، رزق کا مسئلہ. صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک بندے کے سر پر یہ پریشانی سوار ہوتی ہے کہ میں کیسے کماؤں گا اور بچوں کو اور اپنے آپ کو کیسے کھلاؤں گا. معاشی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آپ حدیث پڑھیں، جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے یرفع عنہ ضیق العیش، کہ اللہ رزق کی تنگی اس سے ختم کر دیتے ہیں. جو آدمی نمازی ہوگا نا، رزق کی تنگی میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا اگر یہ صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے. آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے، وہ اکنامک پرابلم ہے، معاشی مسئلہ ہے. تو معاشی مسئلہ کس سے حل ہوتا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنے سے اللہ حل کرتا ہے. اور مرنے کے بعد کون سا مسئلہ ہے؟ پہلا قبر میں جائیں گے، عذاب قبر ہے. بھائی اللہ پاک فرماتے ہیں یرفع عنہ ضیق العیش وعذاب القبر، تو قبر کا عذاب اس پر نہیں ہوگا جو نماز پڑھے گا 5 دن. اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی اس کے بعد پل صراط آ رہی ہے، مرنے کے بعد قبر سے نکلیں گے تو آگے پل صراط آ رہی ہے، وہ بڑا مسئلہ ہے، اس پر سے کیسے گزریں گے. تو حدیث میں وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، نمازی پل صراط پر سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزرتی ہے، یعنی 1,86,256 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ پل صراط پر سے گزر جائے گا. اتنی تیز سپیڈ سے گزرے گا جیسے بجلی گزرتی ہے. دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز وہ کیا ہے؟ بجلی ہے، جس کی سب سے زیادہ تیز رفتار ہے. حضرت پاک جس چیز پر بیٹھ کر گئے نا، اس کا نام براق ہے. براق برق سے نکلا ہے، بجلی سے. اس کی بڑی تیز رفتار تھی، بہت تیز رفتار تھی. یہ تو علیحدہ موضوع ہے کہ بھئی سائنس کیا کہتی ہے واقعہ معراج کے بارے میں، کبھی اس پر بھی گفتگو کریں گے. سائنس اور واقعہ معراج جو ہے سائنٹیفکلی جسٹیفائی ہوتا ہے کہ واقعہ معراج نہیں ہوتا. اور چوتھا پھر اس کے بعد مزید مسئلہ جو اعمال نامے ملیں گے، تو اللہ کہتا ہے یؤتیہ اللہ کتابہ بیمینہ، نمازی کو اللہ دائیں ہاتھ میں عمل نامہ نصیب فرمائے گا. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اور اللہ نمازی کو کیا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو کتنے 5 بڑے بڑے مسئلے، دنیا کا مسئلہ، قبر کا مسئلہ، حشر کا مسئلہ، پل صراط کا مسئلہ، اور پھر اس کے بعد جنت میں دخول کا مسئلہ، جہنم سے بچنے کا مسئلہ. یہ سارے مسئلے اللہ نماز کے ذریعے حل فرماتے ہیں. تو عقل بھی کہتی ہے، دیکھیں نا، کتنے آج ہم پریشان ہیں. یہاں پریشان ہے، مرنے کے بعد پھر پریشانی ہے، قبر سے نکلنے کے بعد پھر پریشانی ہے. یہ ساری پریشانی اللہ نماز پڑھنے سے ختم کر دیں کہ ہماری نماز ہو جائے. یہ سارے مسئلے اللہ پاک حل فرماتے ہیں. تو آج بھی اگر ہم نماز پڑھنے کا تہیہ کر لیں، ایک وقت 17 جولائی 1993 میں میرا پہلا سے روزہ لگا تھا. الحمدللہ 17 جولائی 1993 دیکھیں، اور تقریباً یہ 18 سال کا عرصہ ہو گیا.
روزے کی تبلیغ کی برکات ہے. اللہ پاک نے اتنی توفیق دی ہے کہ 18 سال ہو گئے, مجھے یاد نہیں ہے کہ میری نماز قضا ہوئی. 17 جولائی 1993 سے لے کر آج تک, اور اس کی برکات بھی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کی کتنی برکات ہیں, کتنے ثمرات ہیں, اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے آدمی خود بھی نماز پڑھے, اور جتنے متعلقین ہیں اللہ انبیاء کو فرماتے ہیں نا, اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دو, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ, واہلیکم, اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. تو اس لیے وانذر عشیرتک الاقربین, جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ڈراؤ. اللہ قرآن میں دیکھیں نا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اہل و عیال کو بچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین, جو تمہارے اقربا ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو بھی ڈراؤ. تو دعوت عام کی جائے, دعوت عام کی جائے. ایک تو خاموش دعوت ہے کہ آپ باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کی خاموش دعوت ہے, آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ آج کل ہر ایک بندے کو پتہ ہے نماز فرض ہے اور اس کی کتنی وعیدیں اور کتنے فضائل ہیں. ایک تو خاموش دعوت ہے کہ آپ باقاعدہ نماز کے لیے, نماز کا ٹائم ہو گیا, دکان بند کرو, بار بند, بس میں جا رہا ہوں, کوئی جائے نہ جائے, یہ خاموش دعوت ہے. اور وقتاً فوقتاً, وقتاً فوقتاً, گائے بگائے, بڑے محبت کے ساتھ, درد کے ساتھ دعوت بھی دینی چاہیے. پھر ہر نمازوں میں جن کو دعوت دی جا رہی ہے ساری امت کے لیے, ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے. تو اللہ پاک ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اقبال کہتے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, آج ایک سجدہ ہے اللہ کے سامنے, ہمارے لیے کتنا گراں ہے, ہاں کتنا مشقت طلب ہمیں لگتا ہے. لیکن 1000 سجدوں سے پھر اللہ کیا ہے, 1000 سجدوں سے ایک در کو ہم نے پکڑ لیا نا, تو 1000 در پہ پھر ذلیل ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. اگر ہم نے اللہ کے در کو پکڑ لیا تو پھر کیا ہے, 1000 دروں پہ ہم ذلیل نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں اللہ کا در پکڑ لینا چاہیے, اللہ کا گھر پکڑ لینا چاہیے, پھر دیکھیں ہم کامیاب ہی کامیاب ہوں گے. اس لیے اقبال کہتے ہیں, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, صفے کج دل پریشان, سجدہ بے ذوق, کہ جذبے اندر وہ باقی نہیں ہے. اللہ پاک ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک.